السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، مشرق وسطیٰ میں جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل ایک ملک ہے جو ایک چھوٹے سے علاقے پہ بربریت کر رہا ہے اور اس علاقے میں نسل کشی کا کام انجام دے رہا ہے، جینوسائیڈ جسے کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 15,000 آدمی اب تک ختم کیے جا چکے، شہید ہو گئے، اور ابھی جو شفا ہاسپٹل اور دوسرے ہاسپٹل میں جو اموات ہوئی ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے، اور جو عمارتیں زمین دوز ہوئی ہیں بامبنگ میں، اس کے اندر جو پھنسے ہوئے لاشیں ہیں وہ بھی ابھی نہیں نکالی گئی۔ صرف ظاہراً جو لاشیں ملی ہیں وہ 15,000 ہیں، اور 35,000 لوگوں سے زیادہ لوگ زخمی ہیں جن کے علاج بھی نہیں چل رہا ہے۔ یہ ایسی عجیب جنگ انتہائی طاقتور ملک اور اس کے مقابلے میں ایک کمزور ملک، اور یہ ایسی جنگ ہے ساری دنیا ابھی بھی اس ظالم ہی کا ساتھ دے رہی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یہ کہہ کر کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، اس وجہ سے یا اس بنیاد پر اسے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ جتنا چاہے نرسنہار کرو لیکن اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرات گرامی، آج کی گفتگو میں میں آپ کی باتیں چند اہم موضوعات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور پھر یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ اپنی جھولی کو کتنی خالی رکھی ہوئی ہے صدیوں سے۔ ایسی چیز کے پیچھے امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا جو ملک ہے وہ 1948 میں وجود میں آیا۔ اس سے پہلے یہودیوں پر بے انتہا مظالم ہوا کرتے تھے، خاص طور سے سینٹرل یورپ اور ایسٹرن یورپ میں تو بہت ہی برا حال تھا ان کا۔ وہاں کے حکمراں باضابطہ قانون بناتے تھے ان کے خلاف، اور
ان علاقوں میں سیکنڈ ریٹ تھرڈ ریٹ سٹیزن کی حیثیت تھی. اور دوسری جنگ عظیم میں تو آپ نے دیکھا کہ ہٹلر نے ان پہ جو ظلم کیا جسے ہولوکاسٹ کہتے ہیں، ان تمام حالات سے گزر کر 1948 میں ایک ملک بنا، اور اس وقت ملک اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں، اس کی مسکراہٹ کے لیے فکر مند رہتی ہیں. اس کے ماتھے پہ اگر کچھ شکن آ جائے تو پورے فکر مند ہو جاتے ہیں. یہ جو سفر ان یہودیوں کا رہا کہ جہاں ان کی زندگیاں دو بھر تھیں، زندگی کا کوئی رخ نہیں تھا، ہر مقام پر انہیں مارا جاتا تھا، کل صبح زندہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے اس بات کا امکان نہیں تھا. وہ سفر وہاں سے شروع ہو کر ایک ایسے مضبوط ملک کی شکل اختیار کر گیا کہ آج بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اس کے عظیم ترین ظلم کے باوجود. ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہمارے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ باتیں شاید ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ہم کھا پی کے دنیا سے گزر جانا چاہتے ہیں. چند محفلیں، چند خوشگپیاں، چند بہترین کھانے، چند اچھی شادیاں، گھر کا اچھا ڈیزائننگ، ایک دو اچھی گاڑیاں، یہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے. لیکن قومیں کس طرح ترقی کرتی ہیں، قوموں کی تقدیریں کس طرح بدلتی ہیں، یہ ان کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی لوگ اتنی بری حالتوں سے نکل کر ایک ایسا مضبوط ملک بنا لیے ہیں کہ اب دنیا کی بہت بڑی آبادی پہ یہ حکمرانی کر رہے ہیں. حضرات گرامی، لیٹ 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کی شروعات میں یہودیوں کے اندر ایک زبردست تحریک شروع ہوئی. یہودیوں کے کچھ پڑھے لکھے لوگ جو تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہوں کے ایوانوں میں کچھ کام کیا کرتے تھے، ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم یہ اپنی قوم کو اس طرح کب تک دیکھیں گے. ہر جگہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ لوگ گھیٹوز میں رہتے تھے. گھیٹوز کا مطلب ایسے علاقے، ایسی بستی جہاں کا کلچر الگ، جہاں کا سب کچھ الگ. جیسے ہمارا جو جھرے کا علاقہ ہے اسے ہم ایک مسلم گھیٹو کہہ سکتے ہیں، مقطع مزار ہے اسے ایک مسلم گھیٹو کہہ سکتے ہیں. باہر کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں، بس وہ گلیوں میں جو معاملات ہیں اسی میں مست رہتے ہیں. وہ لوگ کھانے کے لیے کچھ اچھا مل گیا بڑے خوش، شادی میں دوست اگر ناچ لیں تو بہت بڑا حاصل. یہ گھیٹوس، ایسے گھیٹوس میں یہودی زندگی گزارتے تھے. تو ان کے کچھ دانشور لوگوں نے یہ سوچا کہ قوم کی تقدیر کو بدلنی چاہیے. ایسے لوگ مسلمانوں میں آج کل نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو سب سے پہلے اپنے بچوں کی پہ تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے اور انہیں تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے. اور تعلیم بھی ایسی نہیں کہ پیٹ بھرنے کی تعلیم نہیں، پڑھ لکھ کے کچھ کما لیں اور شادی کر لیں بس، بلکہ تعلیم قوم کو اونچا اٹھانے کے لیے، قوم کو بلندی پہ پہنچانے کے لیے. تعلیم دو ہوتی ہے، ایک تعلیم
حصول مقصد کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ ایک تعلیم سٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھے پینشن ملتا رہے، ایک تعلیم اس کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک تعلیم حصول مقصد کے لیے، اپنی قوم کو اونچا اٹھانے کے لیے، قوم کے ستارے کو بلند کرنے کے لیے ایک تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کرتا ہے اپنی قوم کے ستارے کو بلند کرنے کے لیے، ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کرتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی بہترین گاڑیاں خریدنے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے۔ یہ دو ڈاکٹروں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ تعلیم بھی ایسی ہو کہ صرف ہمارے بچے کھا پی کے مست نہ رہیں بلکہ پوری قوم کو بلندیوں پر اٹھائیں۔ تو اس میں انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا۔ وہاں سے قوم کی تقدیر بدل گئی۔ پوری قوم، بڑے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے، اور یہودیوں کے تاجر تو مشہور ہیں، وہ لوگ ربا یعنی سودی کاروبار کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ان کے سودی کاروبار مشہور ہیں۔ پوری بینکنگ اس وقت یہودیوں ہی کے ہاتھ میں ہے، پوری انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے اپنے پورے پیسے کو اپنی نئی نسل کی تعلیم پہ لگا دیا۔ وہاں سے ان کی تقدیر بدلی، اور آنن فانن میں ایسے بہترین سائنسداں افق پہ نمودار ہوئے، ساری دنیا پہ چھا گئے۔ کچھ انجینئرنگ کر کے سعودی عرب جا کے نوکری کرنے کے لیے نہیں، کچھ اچھی نوکری کر کے گورنمنٹ جاب حاصل کر لیں گے، پھر بڑھاپے میں پینشن حاصل کریں گے، اس لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا میں اپنا سکہ جمانے کے لیے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اپنی تعلیم کو تحقیق اور ریسرچ کی منزل میں پہنچایا، اور تحقیق اور ریسرچ کی منزل میں پہنچ کر دنیا کے سامنے وہ ڈسکوریز پیش کی کہ دنیا ہک دک اور دنگ رہ گئی۔ یہ یہودیوں کی 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی تاریخ ہے۔ یہاں سے ان کا ستارہ اقبال بلند ہو رہا ہے، اور یہ وہ دور تھا جہاں مسلمان سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم الشان مملکت، جسے پورا یورپ تھر تھر کانپتا تھا، مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی اس بڑی مسلم حکومت میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ ریسرچ ہو رہا ہو۔ کہیں میڈیسن میں ریسرچ ہو رہا ہو، کہیں انجینئرنگ میں ریسرچ ہو رہا ہو، کہیں میٹلرجی میں ریسرچ ہو رہا ہو۔ پوری مسلم دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں ملے گی۔ اس کے برخلاف آپ یورپ میں دیکھیں گے کہ ایسی یونیورسٹیز جو اپنا پورا کس بل ریسرچ پہ لگا رہے تھے اور اس کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ یہودی بچے پڑھ رہے تھے آگے بڑھنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے۔ جب تعلیم یہودیوں میں آئی اور تعلیم یافتہ یہودی سوچنے لگے کہ ادھر ادھر بکھرے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کو اپنا ایک مادری وطن چاہیے، اور وہ مادری وطن فلسطین میں ہے جہاں سے ہم نکالے گئے تھے، اس کو ہم حاصل کریں۔ تو 19ویں صدی کے اختتام پر 1893 کے آس پاس ایک زائنسٹ تحریک شروع ہوئی، زائنسٹ کانگریس۔ تھیوڈر ہازل نے وہ تحریک کو شروع کی، اور چونکہ یہودی لوگ اس وقت پڑھے لکھے تھے، سائنٹسٹ بن رہے تھے، یونیورسٹیز پہ ان کا قبضہ تھا برٹین کی، اور پڑھے لکھے یہودی نوجوان اخباروں کو شروع کر رہے تھے، پورے اخبار کی انڈسٹری یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، اور اس وقت پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، جس میں ایک طرف برٹین اور دوسرے اس کے ساتھی تھے، دوسری طرف سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس وقت جب کہ جنگ چل رہی ہے، یہودیوں نے انگلینڈ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک مادری وطن چاہیے،
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یوگنڈا کے علاقے میں آپ کو دے دیں گے۔ بولے نہیں، ہم یہاں سے نکالے گئے ہیں، فلسطین یہاں پہ چاہیے۔ تو اس جنگ سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں سے، جو کہ مسلمانوں کے جو کمانڈرز تھے، مکے کا جو شریف تھا حسین بن علی، اس کو انہوں نے ورغلایا کہ تم اپنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرو، اور تم اگر بغاوت کرو گے تو ہم تم کو پورے عرب کا حکمراں بنا دیں گے، عراق کا، حجاز کا اور شام کا، یہ 3 علاقوں کا تم کو حکمراں بنا دیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے بغاوت کر دی۔ مسلمانوں کی بڑی عجیب تاریخ ہے بغاوت کی، غداروں کی۔ اور 19ویں صدی 20ویں صدی میں تو مسلمانوں میں، اور 21ویں صدی میں بھی پورے مسلمانوں میں غدار پیدا ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ظالموں سے مل کر۔ اور اس میں سے غدار تھا حسین بن علی، شریف آف مکہ۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف غداری کی، اور معاہدے کے مطابق اس کو شام، عراق اور حجاز کا حکمراں بنانا چاہیے تھا، لیکن 1917 میں انگلینڈ نے اعلان کر دیا کہ ہم فلسطین میں اسرائیلی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ بالفور اس زمانے کا گریٹ برٹن کا فارن منسٹر ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم فلسطین میں اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عین جنگ کے موقع پہ اس کی غداری کے بعد انہوں نے دھوکہ دے دیا شریف بن حسین بن علی کے ساتھ۔ یہ کیوں ہوا؟ نوجوانوں کو ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ خالی یہ پیٹ بھرنے کے لیے تعلیم نہیں ہوتی، کچھ اچھا پہننے کے لیے تعلیم نہیں ہوتی۔ تعلیم قوم کو اٹھانے کے لیے، تعلیم ایک عظیم مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اسرائیل کے بنانے میں 2 عظیم نام ہیں، ایسے عظیم نام حالانکہ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہی سنا کہ بیٹا آپ پڑھو، اچھی نوکری ملے گی، خوبصورت لڑکی ملے گی۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا گیا، تعلیم کے ذریعے سے یہ حاصل ہوگا۔ یہودیوں کی ماں اور ان کے والدین نے ان کے ذہن میں بیٹھا کہ دیکھو بیٹا یہ تعلیم حاصل کرو، قوم کو تم کو اٹھانا ہے۔ بیٹا 2000 سال سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، حاصل کرو تعلیم، اس منزل میں پہنچو کہ دنیا تمہاری غلام بن جائے۔ شام ویزمین نامی ایک شخص جو زائنسٹ آرگنائزیشن کا دوسرا پریزیڈنٹ بنا، سنیے کیسے ترقی کیسے تاریخ بدلتی ہے۔ اس میں علم، اور علم جب وہ منزل میں پہنچتا ہے جب اس منزل میں ساری دنیا کو اس علم کی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا غلام بن جاتی ہے۔ ہم تو بچوں کو شاباشی دے کے کچھ پڑھا کہ بیٹا پڑھ لیا، دبئی چلے جا، سعودی چلے جا بیٹا، کما، دیکھ نئے نئے شادی خانے بن رہے ہیں، شاندار شادی کریں گے تیری، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ مانچسٹر یونیورسٹی کا شام ویزمین پروفیسر بنا، اس وقت تھا، آرگینک کیمسٹری کا ماہر تھا، اور اس وقت پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، اور اس موقع پر گریٹ برٹن کی میونیشن انڈسٹری، یعنی جو اسلحہ کو تیار کرتی ہے، جنگی اسلحہ کو، اس میں ایک بحران پیدا ہو گیا۔ اس کو بنانے کے لیے جو ایسیٹون نامی ایک آرگینک سالوینٹ کی ضرورت ہے وہ کم پڑ گئی۔ ہر طرف دیکھا گیا کہ کہاں ملے گی، کہیں مل نہیں پا رہی ہے۔ اس موقع پہ شام ویزمین جو سائنٹسٹ تھا، اس نے کہا کہ فکر مت کرو، میں نے ایک ایجاد کی ہے، اس ایجاد کو لے لو تم۔
मक्का यानी मकई, मेज़, इससे मैंने एसीटोन को एक्सट्रैक्ट करने का तरीक़ा दरियाफ्त किया है, ये देखो, ये तुम ले लो। आनंद फानन में एसीटोन की जो कमी थी वो दूर हो गई इस अजीम साइंसदान की वजह से। ग्रेट ब्रिटेन की जो मुनिशन फैक्ट्रीज ख़त्म होने के करीब आ गई थी, अचानक उनको एक ज़िंदगी मिल गई, एक इन्वेंशन उनको मिल गया, एसीटोन उनको फराहम होने लगा। फिर से उन्होंने असलहा तैयार किया, असलहा बनाया, लाकर जो है मुस्लिम ममालिक में डाल दिया उन्होंने। ये वो एहसान था, ग्रेट ब्रिटेन को अदा करना था। इसलिए 1917 में ग्रेट ब्रिटेन ने मुसलमानों से धोखा किया, कहा कि सरदार आपने हमारा इतने मुश्किल वक्त काम किया है, आपने अपने इल्म के ज़रिए से हमारा फ़ायदा पहुंचाया है, हम ज़रूर आपके लिए फ़लस्तीन में एक रियासत कायम करेंगे। वेज़मैन साइंटिस्ट था, उसने पहली जंग अज़ीम के मौके पे ग्रेट ब्रिटेन का साथ दिया। उसके इल्म से ग्रेट ब्रिटेन ने फ़ायदा उठाया और पूरी कौम को एक वतन मिल गया। और इज़राइल ने भी कहा, सरदार आप हमारा इतना साथ दिए हैं, अब ये मुल्क हमारे लिए बन गया है, आप हमारे प्रेसिडेंट बन जाइए। तो पहला प्रेसिडेंट शाम वेज़मैन, आप देखिए, इज़राइल का जो पहला प्रेसिडेंट है शाम वेज़मैन। हमारा बच्चा 2 कौड़ी कमा के आता है बाहर से और एयरपोर्ट पे फूलों के हार पहन के घर आता है, कौम मजीद गुलामी में धंस जाती है। ये देखिए, ये तालीम होती है। तालीम को इस मंजिल में पहुंचाना है। जब तालीम उस मंजिल में पहुंचती है, पूरी कौम आसमान की तरफ उरूज करती है। ये इस्राइल की तारीख़ से हमको सबक मिलता है। दूसरी जंग अज़ीम का एक और वाक़या मैं आपको बताऊं। जर्मनी में ज़बरदस्त होलोकास्ट चल रहा था। गैस चैम्बर्स बना दिए गए थे, यहूदियों को चैम्बरों में बंद करके गैस छोड़ी जा रही थी, लोग घुट घुट के मर रहे थे। ऐसे में जर्मन का एक साइंसदान जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, अपनी जान बचाने के लिए कश्ती में बैठा और दूसरी जंग अज़ीम जारी थी, उस मौके पे अमेरिका को पहुंचा। अमेरिका में पहुंचने के बाद उसने वहाँ के लोगों से मुलाकात की और कहा कि मेरे पास एक फार्मूला है जिसके ज़रिए से तुम एटम बम बना सकते हो और तुम सारी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टीन की तारीख पढ़िए नौजवानों। 8 साल तक इतनी गुर्बत की उसने ज़िंदगी गुजारी कि उसने जूते सिए हैं। 8 साल तक जूते सिए हैं और जूते सीते हुए उसने जो इल्म के काम किए हैं, लोग कहते हैं कि उस 8 साल के दरमियान उसने 5 पेपर्स प्रोड्यूस करे और हर पेपर पे नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। इतना शानदार काम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। थियोरेटिकल फिजिक्स में उसने वो जो काम किया है। अब जब अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका ने उसका जो फार्मूला था E=mc², उसकी बुनियाद पर उन्होंने एक एटम बम बनाया रॉ फॉर्म में, और उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने नागासाकी, हिरोशिमा जो जापान के 2 शहर हैं उस पे ले आके डाल दिया। एक ही लम्हे के अंदर 40,000 आदमी लुक़्मे अजल बन गए, गोश्त हड्डी भाप बन गए, दुनिया दंग रह गई। बोले इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। आनन फानन में दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई और सारी दुनिया पर अमेरिका की हुक्मरानी। उसी मौके पे सोवियत यूनियन मौजूद था। उसने कहा कि हमारे पास भी इस तरह का बम है, तो अमेरिका डर गया। चलो ठीक है, आधी दुनिया तुम ले लो, आधे पे हमारी हुक्मरानी। जंग ख़त्म हुई।
امریکہ کی قوم البرٹ آئنسٹین کے احسان کے تلے دب گئی. سردار آپ نے ہم کو اتنے اونچے مقام پہ کیا ہے, کیا چاہیے مانگو, کیا چاہیے. البرٹ آئنسٹین نے صرف یہی کہا, 2000 سال سے میری قوم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, میری قوم کے لیے ایک وطن چاہیے, مادر وطن. کوئی بات نہیں. 1948 میں یہ عرب کھا پی کے آرام سے سو رہے تھے, جنہوں نے ساری دنیا کو علم کی روشنی دی, لیکن علم اندھیروں میں کھو گئے. علم کیا ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رات میں سو رہے تھے, ایک ہی رات میں فوج آئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور اسرائیل قائم ہو گیا, اور امریکہ نے اسی وقت اس کو تسلیم کر لیا. 2 سائنسدانوں نے کے کنٹریبیوشن نے اسرائیل کو یہ دیا ہے. علم اس منزل پہ پہنچتا ہے تو قوم کا فائدہ ہوتا ہے. ہم کس لیے علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تحقیق, ریسرچ, غور و فکر یہ تصور ہی نہیں ہے. علم کو اس منزل میں پہنچانا ہے. دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ آف لائف کے لیے علم, گورنمنٹ جاب, پینشنیبل جاب کے لیے علم. یہ بھی نہیں, 200 سالوں سے ہمارا یہی حال ہے. گورنمنٹ جاب اسے ایسا سمجھتے ہیں جیسا ایک نعمت غیر مترقبہ. پوری قوم غلام, آج تک غلامی میں. گزشتہ 100 سالوں میں یورپ کے جتنے تجربے گاہیں ہیں, یہودیوں نے اسے رات دن روشن رکھا. آج آپ دیکھیے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے یونیورسٹیز میں یہودی سائنٹسٹ موجود ہیں. بڑے بڑے یونیورسٹیز کے پروفیسرز یہودی ہیں. پوری دنیا میں آپ کو کوئی مسلمان پروفیسر دکھائی نہیں دیتا, کوئی پالیسی میکر آپ کو دکھائی نہیں دیتا. یہ کھا پی کے بوڑھے ہوئے ہیں پورے مسلمان. اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے, اور ان کی گود میں ایسی نسل پیدا ہوئی جن کی تربیت بھی انہوں نے ایسی کی کہ ان کے دماغ میں یہی بٹھایا جا رہا ہے کہ بیٹا یہ چھوٹی خوشیاں ہیں, حاصل کر لو. قوم جائے غلام ہو جائے کوئی فکر نہیں ہے. ہمارا مالدار بھی غلام, ہمارا پڑھا لکھا بھی غلام, ہمارا ڈاکٹر بھی غلام, ہمارا انجینئر بھی غلام. علم کے ذریعے قوم کو اٹھانا, اسلام کا کام کرنا, یہ وہ مجرمانہ غفلت ہے مسلمانوں کی جو آج اس جگہ مقام پر ہم کو پہنچا دی ہے. حالانکہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں فرمائی ہیں. اسلام نے ہر طرح کے تفرقے کو, ڈویژن کو ختم کر دیا. ہر طرح کے اونچ نیچ کو ختم کیا. نہ کالے گورے سب برابر ہیں, نہ ایسٹ نہ ویسٹ, نہ ساؤتھ نہ نارتھ. لیکن ایک تفاوت, ایک فرق ضرور رکھا تاکہ نسلوں کو معلوم ہو کہ بچوں تم کو پڑھنا ہے اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ پڑھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں, جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں. کالے گورے کا فرق ختم کیا, ہر طرح کے فرق کو, مالدار غریب کے فرق کو ختم کیا سب. لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ فرق میں رکھوں گا, پڑھا لکھا اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر
ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. میرے پاس دنیا میں درجات کے دو ہی راستے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا علم. یرفع اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جن کا جو ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور تمہارے اندر جو علم والے ہیں، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. اور علم کا معنی یہ ہے کہ علم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا کہ علم کا مطلب غور و فکر. نئی چیز کسی نے لکھ دیا کتاب، ہم نے پڑھی، ایگزام دے دی، یہ علم نہیں ہے. علم کا مطلب تم نے نئی چیز کیا حاصل کی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے جو خالی تسبیح پھیر کے آرام سے سونے والے ہمارے نزدیک کام والے نہیں ہیں. جو ذکر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہمارے تسبیح کرتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں. اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں. they do the ریسرچ کا کام کرتے ہیں. ہماری تخلیق میں، ہماری نشانیوں میں، ہماری قدرتوں میں وہ تحقیق کا کام کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے بندے. خالی دو کوڑیوں کو حاصل کرنے کی، جو علم حاصل کرنے، کچھ ڈگریاں حاصل کرنے، یہ ہمارے صحیح بندے نہیں ہیں. ہمارے بندے تو وہ ہیں جو رطب اللسان ہیں ہمارے ذکر سے، اور پھر زمین و آسمان میں ان کا دماغ سوچتا رہتا ہے. آج دنیا جو بھی ترقی کی، آپ سیل فون دیکھ لیتے. سیل فون کیسے آج وجود میں آ گیا؟ صرف لوگوں نے سوچا، غور و فکر کیا، ایک کے بعد ایک کڑی. ایک نے یہاں تک غور کیا، پھر اس نے آگے غور کیا، اس نے آگے غور کیا. لے سیل فون تو حاصل کر لے. کھیل بچے، ہم کھیلنے کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے پیچھے جو سالوں کی محنت لگی ہے، جو غور و فکر لگا ہے، اس طرح ہمارا توجہ نہیں جاتی. بیٹا سیکنڈ کلاس پاس ہو گیا 10th میں، ایک لے لو فون، لے لو بیٹا، زندگی اور تباہ کر لو تم. ہر مسلمان باپ آج مجرم ہے جس نے اپنے بچے کو نہیں بتایا کہ علم کا مقصد کیا ہے. بس یہ بتایا کہ بیٹا پڑھ لو، ایک اچھی نوکری، زندگی حاصل کر لو. آج 15,000 لاشیں وہ بچوں کی دیکھ کے راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس اگر ٹیکنالوجی ہوتی تو یہ منظر دیکھ سکتے تھے. 5,000 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم بچا نہیں سکے. وہ مجرم ہیں ہم. کوئی اتنے بڑے مجرم کہ ہم کو اللہ نے دماغ دیا، وہی دماغ یہودیوں کو دیا تھا، لیکن ہم اپنے بچوں کو بچا نہیں سکے. ہم صرف کھانے پینے میں لگ گئے، ہم اپنی زندگی میں لگ گئے. نہ ہم نے اپنی غور و فکر کو اس منزل میں پہنچایا کہ ظالم کا مقابلہ کر سکیں. بڑے مست رہے ہم اپنی زندگیوں سے. میں نے یہ حاصل کیا، یہ چھوٹی چھوٹی کوڑیاں. قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اس ایٹیٹیوڈ سے، اس بے حسی سے. قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے علم کو اس منزل میں پہنچانا پڑتا ہے جہاں پر
ریسرچ اور ایڈوانسمنٹ ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضرات گرامی، دوسرا کام جو اس وقت اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اس بربریت کے باوجود پوری دنیا اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے بچے مر رہے ہیں، دیکھو، نہیں، اس کو حق ہے مارنے کا۔ ارے بھائی ہمارے عورتیں مر گئے بھائی، حق ہے اس کو مارنے کا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ گزشتہ 55 دن سے چل رہا ہے۔ یہ مجرمانہ طریقہ ہمارا ہے، اس لیے کہ یہودی اور زائنسٹ کرسچنز اپنے پورے مال کو صرف ایک مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی صیانت ہو، اس کے لیے اپنے بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیتے ہیں، بلینز آف ڈالرز صرف اسرائیل کی صیانت کے لیے۔ امریکہ میں کوئی سینیٹر اسرائیل کے خلاف بولنے نہ پائے، بلینز آف ڈالر خرچ کر دو، ان کے الیکشن کو ایسا موڑ دے دو کہ ہر آدمی اسرائیل کہنے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک سال میں زائنسٹ جوز اینڈ زائنسٹ کرسچنز مل کے $30 بلین خرچ کرتے ہیں صرف اسرائیل کے لیے۔ مارو بچوں کو، مارو، یہ جاہلوں کو ختم کرو، یہ دہشت گرد ہیں ختم کرو، اور ہم اپنے پیسوں کو شادیوں میں اڑا رہے ہیں، کاروں میں اڑا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلین کیا ہوتا ہے۔ کسی بچے سے پوچھے تو بلین کیا ہے نہیں معلوم ہوتا۔ امریکہ کا جو طریقہ ہے، 3 ڈیجٹس کے بعد ان کا وہ، جیسے ہمارے پاس 1000 کے بعد 1 لاکھ 10 لاکھ ایسا، ان کے پاس 3 ڈیجٹ کے بعد جو ہے ہوتا ہے۔ پہلے 3 ڈیجٹ 1000 بولتے ہیں اس کو، اس کے بعد پھر 3 لگائے تو 1 ملین، یعنی ہمارے حساب سے 10 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 زیرو لگا دو تو 1 بلین ہو جاتا ہے، ہمارے حساب سے 100 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ 2800 کروڑ ڈالر، 2800 کروڑ ملٹیپلائڈ بائی 80 ہے آج کا ریٹ، کتنے ہزار کروڑ روپے ہو گئے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ملک کے لیے پوری قوم دے رہی ہے کہ نہیں، وی سپورٹ۔ اور یہاں پر کتنے پیسے، کوئی چینلائز نہیں ہے، کوئی اپنے معاملوں کو چینلائز کرنا نہیں ہے، اپنے غریبوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ بس شادیوں میں لگے رہے ہیں، شادیوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ وہ قوم غلامی کی ایسی تحت الثری پہ پہنچنے والی ہے جہاں پہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ قوم آج اتنے ہزاروں کو مارنے کے باوجود دندناتے بھی کہہ رہی ہے، اور پوری دنیا سپورٹ پہ ہے، اور کہہ رہی کہ کیا ہونا ہے، لو پیسے لو، ہم تیار ہیں۔ مال، پوری قوم حیدرآباد کا ہزاروں کروڑوں روپے سال میں یہ دعوتیں کھا رہے ہیں، دوسرے دن فارغ ہو رہے ہیں۔ ایک 6 گھنٹے کے لیے دولہے کو سٹیج پہ بٹھانا ہے، لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں۔ جرم ہے، مجرم ہے۔ قوم کی ترقی کے لیے مالداروں کا پیسہ لگنا چاہیے، ان کا پیسہ لگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ مالدار صحابہ اپنے پورے گھر کا سامان لا کے رسول اللہ کی خدمت میں ڈال دیتے، تو ایک غریب آدمی
رات بھر محنت کر کے اللہ کے نبی کے سامنے لاتا کہ میں رات بھر میں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، یہ تھوڑے سے کھجور میں نے حاصل کیے، لے لیجیے۔ اسلام کی تاریخ بن گئی۔ آج آپ اور ہم مسلمان ہیں، جمعہ میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والے ہیں تھوڑی دیر میں، کیوں؟ اس وقت انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، یہ پیسے لگائے۔ یہ ظالم قوم آج اپنے پیسوں کا ایسے اڑا رہی ہے جیسے ظالم اس کے مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ نہیں سمجھتے کہ کل اللہ کے سامنے پہنچ کے ایک پیسے کا حساب دینا ہے، یہ تصور میں بھی نہیں ہے۔ قوم غلامی۔ مالدار کا گھر دیکھیے، اسی کے محلے میں ایک یتیم اسکول کی فیس کے لیے اسکول نہیں جا سک رہا ہے، ٹیچر بینچ پہ کھڑا کر رہی ہے، شرمندہ کر رہی ہے۔ یہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے قوم کے لوگ اپنے پورے اموال کو اپنی قوم کو بلند پہنچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقام پہ فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعف لکم ویغفر لکم۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، یہ الگ الگ دینا، وہ فقیروں کو تھوڑے، وہ ان کو یہ نہیں، ایک مقصد کے لیے دینا، اللہ کو قرض دینا ہے ایک مقصد کے لیے، اسلام کے لیے، قوم کو اٹھانے کے لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم مجھے قرض دیے ہو، ہم اضافہ کر کے واپس کریں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ایک جگہ کہا گیا، دوسری جگہ کہا گیا کہ وہ اجر کریم کہا گیا۔ جو کوئی اللہ کے لیے، ایک اسلام کے مقصد کے لیے، مسلمانوں کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیسے دیتا ہے، یہ پیسے دینا نہیں، اس نے مجھے قرض دیا ہے، مجھ پہ واجب ہے ادا کرنا، میں اسے بڑا چڑھا کے واپس کروں گا۔ اتنی خوشخبریوں کے باوجود ظالم شادیوں میں لٹا رہے ہیں۔ ایک شادی کا ویڈیو دیکھا، سر شرم سے کئی دن تک جھکا رہا، ایسے پیسے لٹا رہا جیسے اس کے باپ کے پیسے ہیں۔ پیسے اللہ کے ہوتے ہیں، تو خلیفہ ہے، صرف مالک سمجھ کے باپ کی طرح اڑا رہا ہے کہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے ظالم کو۔ دو صاحباب تالی بجا رہے ہیں، یہ اڑا رہا پیسے۔ شادیاں ایک ایک رواج بن گیا حیدرآباد میں، لاکھوں روپے کی شادیاں۔ تف ہے اسی قوم پر کہ اس کے بچے ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، اور قوم کو بلند کرنے کے لیے اس کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری اہم ترین بات میں جلد ختم کر دیتا ہوں، جو اسرائیل کی صیانت کے لیے ہے۔ پوری قوم ایک کاس کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس کاس کے لیے ہم کو جو ہے زندہ رہنا ہے۔ یہ کاس نہیں ہے تو ہماری زندگی نہیں ہے۔ ایک کاس کے لیے متحد ہونا، یہ قوموں کی حیات ہے، قوموں کی زندگی ہے۔ اور مسلم قوم ایک کاس کے لیے جینا، اس نے صدیوں پہلے چھوڑ دیا ہے۔ صدیوں پہلے ہر آدمی دو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے الگ الگ جی لے رہا ہے۔ اس کے لیے ذہن میں نہیں ہے کہ میرا ملی گول کیا ہے، میرا اسلامی گول کیا ہے، کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ آج آئیپیک، اسرائیل، امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی، 30 لاکھ آدمی پوری یونائٹڈ ہو کر پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں، اور ایک ہی مقصد کہ اسرائیل کی صیانت، اسرائیل کی سیکیورٹی، اس کے لیے ہم جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں پہ کروڑوں مسلمان بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی؟ تو حضرات گرامی، یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے ہماری قوم کا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ،
پورے محل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے، ایک باپ کے بیٹے کی طرح ہے، لیکن آج ایک ظالم اپنے ہی مسلمان بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو انٹرنل سپورٹ کرا ہے، مارو جتنا مارنا ہے مارو، اوپر تو میں کچھ آنسو بہا لوں گا، لیکن مارنا ہے ختم کرو ظالموں کو، حماس رہنا نہیں بولے۔ یہ ہے مسلمان، یہ غدار۔ کیسی مسلمان مائیں ہیں جو ایسے غداروں کو جنا ہے، جو پوری قوم کے ماتھے پہ کلنک بن گئے ہیں، اور وہ ظالم چھوٹے سے ایک شہر کا ملک رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حماس دہشت گرد ہے، اور 7 تاریخ کا جو حملہ ہے دہشت گردانہ حملہ ہے۔ یہ دبئی کا والی کہتا ہے، یہ خود غلام پوری قوم کو غلامی میں ڈالنے والے ہیں، جبکہ وہاں پہ پوری یونٹی کے ساتھ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اپنی ہندوستان میں اپنے مسائل کے لیے جو زبردست مشکل آنے والی ہے ان قریب، اس کے لیے کوئی متوجہ نہیں ہے، کوئی فکر مند نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ بس چھوٹے بس بچے کی شادی، یہ ہو گیا، وہ خرید لو، یہ لا لو، یہ گھر کے وائٹ واش کرا دو، یہ گاڑی خرید لو، یہ چھوٹی خوشیوں میں ظالم تباہ ہو رہے ہیں۔ ان قریب جو عظیم آفت آنے والی ہے، بے خبر، کچھ فکر ہی نہیں ہے ان کو، کوئی اتحاد نہیں۔ آج ہندوتوا طاقتیں پوری ایک ہو رہی ہیں، اور ان ظالم بول رہا کہ میں 5,000 روپے سلنڈر لوں گا لیکن مودی کو لانا ہی چاہیے۔ 5,000 روپے، ارے 5,000، ہاں 5,000، آٹا 500 روپے کلو خریدیں گے، 2 نہیں آدھی روٹی کھائیں گے لیکن لائیں گے۔ یہ وہاں کا کمٹمنٹ ہے۔ یہاں کا کمٹمنٹ جا کے شاور میں کھا لو، مندیاں کھا لو۔ ارے اتنے مندیوں کی دکانیں کھل گئے، حیرت زدہ، ہر 2 قدم پہ ایک مندی کی دکان کھل گئی۔ اس سے مسلمانوں کا رجحان معلوم ہوتا ہے۔ کوئی قومی تو گول نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا، دیکھو انیبو الی ربکم واتقوہ واقیموا الصلاۃ منیبین الیہ، انیبو نہیں، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ لوگو پہلے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، یہ 3 باتیں تو آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا، وہ مشرک جو آپس میں ٹکڑے ہو کے بکھر گئے ان کی طرح نہ ہو جانا، ولا تکونوا، ویسے نہیں ہو جانا۔ آج مسلمان ٹکڑیوں میں بٹے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنے میں مست ہے۔ ابھی الیکشن سے چند دن پہلے کوئی بول رہا TRS بول رہا، کوئی بول رہا کانگریس بول رہا، کوئی بول رہا یہ بول رہا، کوئی وہ بول رہا وہ بول رہا، یہ خود بکھرے ہوئے، ایسے بکھرے ہوئے، کوئی یونٹی نہیں، قوم کو آگے بڑھانے کی بات نہیں۔ تو حضرات گرامی، میں نے اسرائیل کے ملک کی فارمیشن اور اس کی سیکیورٹی اور اس کی طاقت کے بارے میں انالیسس کرتے ہوئے 3 باتیں بتائیں۔ ایک اس کی وجہ ہے ان کا علم، اور علم بھی وہ بھی تحقیق کے منزل میں پہنچنا۔ ایسا نہیں خالی کالج کے ڈگری لے کے بھاگے چلو، ایئرپورٹ جا کے چڑھ کے چلے گئے، بھیج رہے ہیں وہاں سے 4,000 ریال مل رہے ہیں، اس میں سے 3,000 بھیج رہے ہیں، یہاں مست ہے، واہ واہ کیا بچہ ہے، طوف ہے، غلام ہے، وہ پوری قوم کو غلام کر رہا۔ منزل میں پہنچانا ہے، تحقیق کی منزل میں علم کو، پوری قوم اٹھنے والی ہے۔
دوسری، مسلمانوں کو جو پیسہ لگنا چاہیے وہ ایسا غلط انداز میں خرچ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کا پیسہ مسلمان قوم کو اونچا اٹھانے کے لیے ہونا چاہیے. اس میں مالدار ہوں گے، غریب ہوں گے، یہ تمام مل کے اپنے پیسے کو مسلمان قوم کو اونچا اٹھانے کے لیے لگانا. تیسرا، ان کے اندر ایک جہتی اور اتحاد ہونی چاہیے. اگر یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنن فانن میں یہ نہ ہوتے ہوئے بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ جو سرنگ والے ہیں ساری دنیا کو ثابت کر رہے ہیں کہ کیا ہے، ایمان کی وجہ سے. ایمان کے ساتھ اگر یہ باتیں آ جائیں تو پھر دیکھیں کہ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.